SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। मैं आमतौर पे मेरे जो इस चैनल पे लेक्चर्स होते हैं वो कानून से मुतल्लिक़ ही होते हैं और मैं कोशिश मेरी यही होती है कि सियासी लेक्चर्स जारी ना करूँ, क्योंकि सियासी मामलात में मसला ये होता है कि वो पंजाबी में कहते हैं ना, भांदे दी हर शय भांदी। तो इसलिए जो सियासी जमातें होती हैं, उनके जो कारकुन होते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनको ये लगता है कि उनके जो लीडर हैं वो दुनिया के जो है शरीफ तरीन, ईमानदार तरीन लीडर हैं और जो अपोनेंट जो पार्टी है उसके जो सरबराह हैं वो करप्ट तरीन हैं। तो और ये हर जमात यही समझती है। इस तरह हर जमात का लीडर भी ये समझता है कि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन और नेक लीडर है और जो मुखालफ है वो करप्ट तरीन है, वो चोर है। तो ये मसला होता है। इसलिए ये मुमकिन नहीं होता कि आप जितना भी कोशिश करें कि गैर जानबदार जो है वो अगर आप अपना तबसरा करना चाहें, इसके बावजूद भी आप किसी की तनकीद से बच नहीं सकते, क्योंकि हम होता ये है कि भांदे दी हर शय भांदी के तहत जो अच्छा लगता है ना उसकी हर चीज़ अच्छी लगती है और जो बुरा लगता है उसकी हर बात बुरी लगती है। वो उसकी अच्छी बात भी बुरी लगती है और जो अच्छा लगता है उसकी बुरी बात भी अच्छी लगती है। तो किसी ने पूछा कि हमें कैसे पता चल सकता है कि हमें किससे मोहब्बत है, तो उन्होंने कहा कि जब किसी की खामियां भी आपको खूबियाँ नजर आने लग जाएं तो समझ लीजिए कि आपको उससे मोहब्बत है। सो हम फिर जो अपने हमें जो लोग अच्छे लगते हैं, हम उनके लिए जवाज़ तलाश करते हैं, उनके अच्छा होने का, उनके बेहतरीन होने का। एक चीज़ हमें नज़र भी आ रही हो कि ये गलत चीज़ है, इसके बावजूद हम जवाज़ तलाश करते हैं। पिछले कुछ अरसे से जो हमारी सियासत में जो तमाशे आप लोग देख रहे हैं, तो आज मैंने सोचा कि उन पर थोड़ा सा बात कर ली जाए, क्योंकि आज तक की सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब को बड़ी मुश्किल से तगदोद करके जब किसी केस में एक में गिरफ़्तार कर लिया गया था, तो उसको भी जो सुप्रीम कोर्ट ने उस गिरफ़्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया और उसको रिलीज़ कर दिया। अपोजिशन ये समझ रही है कि इमरान खान के लोगों ने जो 2-3 दिन में जो ईंट सेंट बजाई और जो उन्होंने जो आग लगाई मुख्तलिफ़ जगहों पे, कायद आज़म हाउस था और कोर कमांडर हाउस था, GHQ में घुसे, जो भी किया उससे प्रेशर में आकर ये आर्डर हुआ है। लिहाजा वो अपनी ताकत का इज़हार करने के लिए कि हम इससे ज़्यादा ताकत रखते हैं, तो वो खैर से सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देने जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उसका जो है वो ऐलान किया है। तो कल मंडे है, कल जो है वो धरना देने का उनका प्रोग्राम है। उसके बाद देखें क्या होता है। और एक बात मैं बताऊं, ये जो सियासी लीडर होते हैं ये आवाम के कंधों पर सवार होकर हुकूमत में आते हैं, फिर ये करप्शन करते हैं, खूल खेलते हैं और ये जो भी वजारतें या नौकरियां वगैरह होती हैं ये इन बेचारों को नहीं मिलती, जो धक्के खाते हैं, जलसों में मारे कुट्टे खाए, नारे लगाए, जलील हुए, आज जेलों में बंद पड़े हैं। जो सैकड़ों लोग जिन्होंने जलाओ घिराव किया था और उनको शर्पसंद करार दे दिया खुद इमरान खान साहब ने, और उन्होंने चीफ साहब से कहा कि जी आप जो है इंक्वायरी कमीशन बनाएं जो ये तय करें, क्योंकि हमारे लोगों ने तो कभी गमला भी नहीं तोड़ा। तो ये वो लोग हैं। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब के तो वारंट वापस हो गए, लेकिन जो लोग इस दौरान जान से गए इन दंगा फसाद में, उनकी ज़िंदगी वापस हो सकती है। इसी तरह इमरान खान की तो ज़मानत हो गई,
اور میں نے دیکھا وہ جب واپس وہ جب پہنچے ہیں زمان پارک تو ڈھول ڈھمکے خوشیاں ان کے چہرے مسکراہٹیں تھیں. لیکن جو لوگ مر گئے وہ اب بنی گالا پہ بڑے سکون سے عمران خان صاحب جائیں گے سوئیں گے. لیکن جو لوگ مر گئے یا جو لوگ جو لڑکے لڑکیاں جو جیلوں میں پڑے ہیں, کیا ان کی ماؤں کو نیند آ جائے گی؟ وہ سو سکیں گے؟ کیونکہ ان کے لیے تو بڑا آسان ہے کہ جی وہ شرپسند عناصر تھے, ہم نے کبھی گملہ بھی نہیں توڑا. تو گملہ آپ نے واقعی نہیں توڑا, آپ نے پورا کے پورا جو ہے نا وہ کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائی ہے. پھر چلیں ایک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو آپ کی تقریریں ہوتی تھیں, مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی, ایمانداری سے کہہ رہا ہوں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جناح ہاؤس کو, قائد اعظم ہاؤس کو آگ لگانے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی. گو کہ سارے کی جہاں بھی آگ لگائی جائے پاکستان میں, سارا پاکستان اپنا ہے. اور بھائی یہ عمران خان بھی ہمارے ہیں, یہ نواز شریف بھی ہمارے ہیں, یہ شہباز شریف بھی ہمارے ہیں, آرمی بھی ہماری ہے. آپ یہ کیوں نفرتوں کے بیچ جو ہیں اس قسم کے بو رہے ہیں؟ اور یہ جلاؤ گھراؤ کی, اور یہ وہ حرکت ہے جو کسی نے کبھی نہیں کی. بات یہ ہے کہ وہ ایک منیر نیازی کا ایک شعر ہے کہ ادب کی بات ہے ورنہ منیر سوچو تو, جو سن سکتا ہے وہ بول بھی تو سکتا ہے. بات یہ ہے یہ آگ لگانا کوئی اس میں کوئی لائسنس لینے کی ضرورت ہے یا کوئی اس میں کوئی آپ نے کوئی ڈگری حاصل کرنی ہوتی ہے؟ تحریک لبیک والوں نے چند دن میں ہی, عمران خان کی گورنمنٹ تھی نا, وہ کتنے لوگ تھے, وقت ڈال دیا تھا ان کو. اگر کوئی پارٹی اور جتنے لوگ ان کے کتنے نکلے ہوں گے, 10 20 30 ہزار 40 ہزار, اس سے زیادہ نہیں تھے. لاکھوں لوگ ہر پارٹی کے پاس موجود ہیں. مولانا فضل الرحمان کے پاس لاکھوں لوگ موجود ہیں, نون لیگ کے پاس موجود ہیں, پیپل پارٹی کے پاس موجود ہے, جماعت اسلامی اس کے پاس موجود ہے, MKM کس کے پاس نہیں ہے؟ کون یہ نہیں کر سکتا؟ اگر وہ کوئی نہیں کرتا تو وہ اس میں کوئی اس کے اندر اخلاقی کوئی چیز موجود ہے, وہ اس لیے نہیں کرتے. آپ سابقہ وزیر اعظم پاکستان ہیں. پھر ایک اور بات کہ عمران خان کی جو حکومت گئی وہ گئی ہے پہلی بار آئینی طریقے سے گئی ہے. اس سے پہلے جتنے وزیر اعظم کو فارغ کیا گیا وہ یا تو عدالتی فیصلوں سے فارغ ہوئے یا پھر آرمی نے ٹیک اوور کیا. پہلی بار ہوا کہ تحریک عدم اعتماد کے تحت جو ہے گورنمنٹ فارغ گئی. اچھا کتنے عرصہ تھا باقی؟ 5 سال پورے ہونے میں 1 سال ہی تھا نا. ایک راستہ تو یہ تھا کہ عمران خان صاحب 1 سال سکون سے اپوزیشن میں بیٹھتے اور دبا کے تقریریں کرتے, 1 سال گزارتے, پاپولیرٹی جیسے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی ہے پاکستان بھر میں, وہ الیکشن ہوتا وہ جیت جاتے. لیکن انہوں نے پارلیمنٹ میں جانا مناسب نہیں سمجھا. کبھی استعفے دے رہے ہیں, کبھی واپس لے رہے ہیں, کبھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ جا رہے ہیں کہ جناب ہمارے استعفے قبول کیے جائیں, کبھی اس لیے جا رہے ہیں کہ قبول نہ کیے جائیں. پھر 2 جگہ ان کی گورنمنٹ تھی, پنجاب میں تھی اور خیبر پختونخوا میں تھی. دونوں کے وزراء نے ان کو منع کیا کہ بھائی یہ گورنمنٹ نہ ختم کرو, یہ ہماری طاقت ہے, سکون سے گزار لینے دو, کوئی جو چند ماہ باقی ہیں. لیکن نہیں جی, کیوں؟ کیونکہ خود پسندی کا شکار ہیں کچھ لوگ. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ہے حکومت میں تو ٹھیک ہے, وہ نہیں ہے تو بھاڑ میں جائے سارا, پھر چاہے کچھ بھی نہ ہو. یہی کچھ نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا. اس کی گورنمنٹ گئی تھی, شاہ خاقان عباسی وزیر اعظم بن گیا تھا, 1 سال وہ بھی سکون سے گزار سکتے تھے. لیکن نہیں, مجھے کیوں نکالا میں. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہمیشہ کے لیے نکل گئے اور یہ PTI گورنمنٹ آئی تھی. وہی کام اس نے عمران خان نے کیا. مطلب یہ لوگ وہ لوگ ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک شخص جو ہے پوری پارٹی ہے. نہ یہ پارٹی کے الیکشن کرواتے ہیں, ٹھیک ہے, نہ کچھ کرتے. وہی کام اس نے کیا. بلکہ اس کی منفی سوچ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 2014 سے شروع کر لیتے ہیں. 2014 سے آج جب اس نے دھرنے وغیرہ دیے تھے اور وہ PTV پہ حملہ کیا تھا, گملہ تب بھی نہیں توڑا تھا. انہوں نے یہی فرمایا تھا گملہ نہیں توڑا جی, حملہ کیا, پوری کی پوری بلڈنگوں کو آگ لگا دی جاتی ہے, گملہ نہیں توڑتے. یہ کمال تو یہ ہے. اس وقت سے لے کر اب تک آپ اس کا ریکارڈ دیکھ لیں. یعنی جب یہ وزیر اعظم ہوگا تو حکومت پارلیمنٹ میں جائے گا, جب اس کی حکومت نہیں ہوگی تو اسے پارلیمنٹ میں نہیں جانا, اس لیے ایسے دھرنے دینے ہیں, تقریریں کرنی ہے, جلاؤ گھراؤ کرنا ہے. اور بھائی پاکستان کا کیا مستقبل ہوگا اگر یہی کچھ رہے گا؟ تو یہ وزیر اعظم بن جائے گا, اگلے دن وہ اچھا پھر یہ جو اسمبلیاں توڑیں یہ کس وجہ سے توڑیں؟ ایک سوال سنگل بنتا ہے. 7 و 8 ججوں کا جو اختلاف وہ کیا ہے؟ 8 ججز کا یہ موقف ہے کہ یہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے, اسمبلیاں جیسے بھی ٹوٹیں. باقی کہتے ہیں کہ نہیں, اسمبلیاں 90 دن میں الیکشن ضروری ہے, اوکے ہو گیا, اس پہ کسی کا اختلاف نہیں. وہ کہتے ہیں پہلے سوال یہ ہوگا اسمبلیاں توڑی کیوں گئیں؟ اسمبلیاں کیوں توڑی گئیں؟ ایک سادہ سوال کرنے آپ کو پتہ چل جائے گا. لوگ 5 سال کے لیے منتخب ہو کے آتے ہیں, وہ اس لیے نہیں آتے کہ اسمبلی توڑ دی جائے.
پھر وزیر اعلیٰ روک رہے تھے، یہ ریکارڈ کی بات ہے، کیوں اسمبلی توڑی؟ تاکہ اسمبلیاں توڑیں گے تو پھر وفاق کے بھی الیکشن جلدی کرانے پڑ جائیں گے۔ بھائی وہ کیوں کروائیں گے؟ بات تو یہ ہے۔ اور دوسرا، جب اسمبلی توڑی جاتی ہے، الیکشن اگر پہلے ہوگا تو اس میں 21، 22، 23 ارب کا نقصان ہے اور وفاق ادا کرے گی، وہ خزانے سے جانا ہے، وہ کیوں ادا کریں گے؟ یا تو یہ قانون بنا دیا جائے کہ جو پارٹی اسمبلی توڑے گی الیکشن کے اخراجات وہی ادا کرے گی، پھر دیکھیں کون توڑتا ہے۔ یہ تو کوئی بات نہیں کہ مکان کوئی توڑ دے اور بنانے کا خرچہ کسی اور کے ذمہ پڑ جائے۔ تو میں اسمبلی توڑنے کے ہی خلاف ہوں۔ ہاں، طریقہ عدم اعتماد پارلیمنٹ کے اندر سے تبدیلی آتی ہے، وہ لائیں، آپ کے بندے زیادہ ہو گئے تو آپ لے آئیں، اس میں کوئی نئے الیکشن نہیں کرانے پڑتے، اس میں کوئی یہ 22، 23 ارب کا خرچہ نہیں آتا۔ تو اسمبلی توڑنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اسمبلی کے اندر سے تبدیلی جو لانی ہے وہ لائیں، کیونکہ اس سے بدنیتی آ جاتی ہے۔ آج اس نے یہ کیا کہ بڑا خوش ہو، اپنی طرف سے عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہوگا خان صاحب نے کہ جناب یہ وہ فلاں، لیکن آج اکتوبر میں الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ جس طرح کے یہ چلے ہیں، دیکھیں کوئی کسی شخص کے فیصلے کتنے اچھے یا برے تھے، اس کا اندازہ جو ہے اس کے فیصلوں سے نہیں ہوتا، اس کے فیصلوں کے نتائج سے ہوتا ہے، اور وہ آپ دیکھیں گے کہ کتنے ذہین فیصلے تھے، وہ آپ کو نظر آ جائیں گے۔ باقی یہ بے وقوف بنانا بھی بند ہونا چاہیے۔ ابھی فرمایا کہ جی جنہوں نے آگ وغیرہ لگائی ہے اس پہ جناح ہاؤس کو جلایا، یا جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا، جی ایچ کو بھی جو حملہ آور ہوئے، وہ شر پسند عناصر ہیں اور سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن بنائے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی ویڈیو میں نے خود دیکھی ہے۔ اب دو ہی باتیں ہیں، یا تو ڈاکٹر یاسمین راشدہ جو ہے وہ نون لیگ کی ہیں، پی ٹی آئی کی نہیں ہیں، یا پھر وہ جس کور کمانڈر ہاؤس کو جلانے کے لیے وہ باتیں ہو رہی ہیں وہ پھر امریکہ کا کور کمانڈر ہاؤس ہے۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر کوئی میری بات دیکھیں، میں نے کھل کے بات کی ہے، جو میں محسوس کرتا ہوں میں بات کرتا ہوں، میں کسی جماعت کا نہیں ہوں، میں یہ کہتا ہوں پاکستان ہماری سیاسی جماعتوں کو شعور کرنا چاہیے۔ پاکستان کی ترقی کبھی نہیں ہو سکتی اگر ہر وقت یہی جلسے جلوس توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ، وہ کہ میری حکومت، وہ کہ میری حکومت۔ کل کو پی ٹی آئی کی حکومت آ جاتی ہے، پنجاب میں نون لیگ کی آ جاتی ہے، سندھ میں پیپل پارٹی کی آ جاتی ہے، وہ اس کی حکومت کرانے کے لیے اپنی اسمبلیاں توڑ دیں، پھر کیا ہوگا؟ نقصان کس کا ہے؟ ہمارے ملک کا نقصان ہے۔ اس لیے دوسروں کو قبول کرنا سیکھیں۔ تھینک یو۔